امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرور ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم سویڈن والے واقعے پر تیسرا اور آخری حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ذکر کیا تھا کہ وہ بتائیں گے کہ درست لاہ عمل کیا ہے اور اس کے پھل کیا ہیں۔ یہ جو درندے مغربی ملکوں میں فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ لے کر قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، یا بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کے تو بے حرمتی کرتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک شعر میں فرمایا، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے صدق کے ساتھ جو راہیں میں متعین کر رہا ہوں، جو راہیں میں بتا رہا ہوں، ان راہوں کو اختیار کرو۔ ہر طرف درندے جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہیں، اور میں جو ہوں وہ عافیت کا، امن کا حصار ہوں، میں وہ قلعہ ہوں جہاں تمہیں حفاظت ملے گی، جہاں تمہیں امن ملے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے جو سب سے پہلی کتاب لکھی براہین احمدیہ، اس کا عنوان ہی یہ رکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو قرآن کریم کی حقیقت، اس کی حقانیت جو ہے اس کو ثابت کرے گی، اور اس میں قرآن کریم کے حسن کو اس شان کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا کہ آج تک بھی دشمن سے دشمن جو ہے، جس نے وہ کتاب ایک دفعہ پڑھی ہو، وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اس کتاب میں بیان فرمائی ہے، اس کا انکار کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا، جس نے بشرطے کہ کسی نے وہ کتاب پڑھی ہو۔ بہت دفعہ غیر احمدیوں سے جب بات ہوتی ہے تو چونکہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، انہوں نے ایک نام سنا ہوتا ہے، یا انہوں نے سنا ہوتا ہے روحانی خزائن، یا انہوں نے سنا ہوتا ہے براہین احمدیہ۔ تو ان سے پوچھیں کہ تم نے کون سی کتاب پڑھی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے روحانی خزائن پڑھی ہے۔ اب ان سے پوچھیں کہ روحانی خزائن کیا چیز ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ان سے پوچھیں کہ براہین احمدیہ کتنی موٹی کتاب ہے، کیا اس میں لکھا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں یہ بات جو لکھی ہوئی ہے غلط لکھی ہوئی ہے، ادھر ادھر سے بس سنا کے ان کا گزارا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جیسے ہم نے پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، کہ اس طور پر اسلام کا دفاع کرنا ہے کہ وہ جو دشمن ہیں ان کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا ہے، یہ اینیملز جو ہیں، یہ درندے جو ہیں، ان کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا ہے تاکہ یہ نقصان نہ دیں بلکہ اسلام پر فدا ہونے والے بن جائیں۔ تو جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہر احمدی جو ہے وہ تو خلافت کے منہ کی طرف دیکھتا ہے۔ ہمارا مرکز اور ہماری نظر جو ہے وہ ادھر ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کی طرف سے کیا رہنمائی آتی ہے، اور خلافت کی طرف سے روز اول سے ہی رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی رہنمائی کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ ہاں، اس کے اندر نئی چیزیں جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بنیادی جو لاہ عمل ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا حسن دکھا کر لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے، لوگوں کے دماغوں کو فتح کرنا ہے، اور لوگوں کو نفرت نہیں دلانی۔ چنانچہ آج کے اس پروگرام میں میں ان غیر احمدی شرفاء کو جو واقعتاً اسلام کا درد رکھتے ہیں، جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں،
اور بہت ہیں وہ. یہ جو بدقسمت ہیں جن کا رد عمل بھی غلط ہے اور جو ان شرفاء کی بھی نمائندگی اپنے طور پر کرتے ہیں. جیسے وہ پاکستان میں رواج ہے نا کہ ہر پولیٹیشین آتا ہے ٹی وی پر ٹاک شو میں, وہ آ کے کہتا ہے 20 کروڑ عوام 24 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہیں, اور دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ بھی 24 کروڑ ہیں, اور تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ بھی 24 کروڑ ہیں. تو وہ سب کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں یہ کتنے کروڑ ہیں پھر. تو یہ جو شرفاء ہیں میں آج ان سے مخاطب ہوں کہ رد عمل کیا دکھانا ہے اور کس طور پر اسلام کی جو تعلیم ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. جہاں تک وہ یہ جو جلانے والے ہیں ان کی حالت بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسی پاکستان میں احمدیہ کتب جلانے والوں کی ہوتی ہے. وہ امریکہ میں چند سال پہلے قرآن کریم کسی نے جلایا تھا, تو اس سے میڈیا والوں نے جا کے سوال کیا, پوچھا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے, تم نے جلایا تو ہے لیکن یہ بتاؤ کہ قرآن پڑھا بھی ہے. اس نے کہا نہیں میں نے پڑھا نہیں ہے. اس کے اندر چلو کم از کم اس حد تک شرافت تھی, اگرچہ بڑی بے حیائی کا کام اس نے کیا تھا, قرآن کریم جلایا تھا, لیکن اس حد تک شرافت تھی کہ اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں پڑھا. اور پاکستان میں آپ کسی لائبریری میں چلے جائیں, پبلک لائبریری میں, ہماری جو لائبریری ہے اس میں تو انہوں نے کتابیں جماعت کی رہنے ہی نہیں دی کیونکہ پابندی ہے کہ نہیں رکھ سکتے, گھروں میں بھی نہیں رکھ سکتے. لیکن جو پبلک لائبریریز ہیں اس میں اگر کہیں جماعت احمدیہ کا کوئی لٹریچر پڑھا ہوا ہے, جماعت احمدیہ کی کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے, اس کو جا کے اگر دیکھیں تو اس کے صفوں کے صفحے جو ہیں گندی گالیوں سے انہوں نے وہ پر کیے ہوتے ہیں, اور اتنا اذیتناک ہوتا ہے ان کتابوں کو دیکھنا. میں بعض لائبریریوں میں جاتا رہا ہوں اور وہاں جا کے میں کتابوں کو دیکھتا رہا ہوں تو اتنا دکھ ہوتا تھا کہ یہ کیا لوگ ہیں, لیکن پڑھی نہیں ہوتی, بس صرف وہ گند لکھنے کی عادت ہے, اور وہ گند لکھا ہوتا ہے, گالیاں لکھی ہوتی ہیں. جماعت احمدیہ جس نظام سے منسلک ہے اور جس طور پر خلفاء نے جماعت احمدیہ کے افراد کو رہنمائی کی ہے, میں ان شرفاء سے کہتا ہوں وہاں سے سبق حاصل کر لیں. یہ احتجاج آپ بہت کر چکے ہیں, اب کے مار آپ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, ہر دفعہ کہتے ہیں, کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھو, خود پہلے پڑھو, پھر اس پر عمل کرو, اور پھر اس کو دوسروں کو بھی پڑھاؤ. اور خلفاء نے اتنی دور اندیشی سے اس بات کو محسوس کیا کہ جماعت احمدیہ نے ایک باقاعدہ مرکزی طور پر منصوبہ بنایا کہ قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں کرنا ہے, اور اس ترجمے کو پھر ہر ملک میں جا کے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے, صرف شائع کر کے رکھ نہیں چھوڑنا. اور وہ کوئی کمائی کا ذریعہ بھی نہیں ہے, یہ نہیں کہ ضرور بیچنا ہی ہے, اس کا کوئی ہدیہ لینا ہے اور اس کی کوئی جو پرنٹنگ پرائس ہے وہ بھی وصول کرنی ہے, نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ نے 70 سے زیادہ زبانوں میں پورے قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے وہ شائع کر چکی ہے جماعت, اور دنیا کے تقریباً ان تمام ممالک میں وہ قرآن کریم جو ترجمہ شدہ ہیں ان کے نسخے ساری جماعتوں میں موجود ہیں, اور وہاں نمائشیں لگائی جاتی ہیں اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے, یہ پڑھو, اس کی تعلیم پر اگر تم اعتراض کر سکتے ہو تو کرو. لیکن اور جماعت احمدیہ جو ہے وہ اس طور پر قرآن کریم کے عاشق انہی لوگوں میں پیدا کر رہی ہے. لیکن اس کے بالمقابل یہ جن کے عقائد بھی فساد زدہ ہیں, جن کا عمل بھی خراب ہے, جن کا رد عمل بھی انتہائی خبیث ہے, ان کے یہ جب اپنی زبان سے خاص طور پر مسلم اکثریتی ممالک میں اور پھر مغربی ممالک میں بھی بعض دفعہ جب یہ نعرے مارتے ہیں کہ ہم ساری دنیا پر اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے, تو ان کے عمل کو اور ان کے رد عمل کو دیکھ کر دنیا بدک گئی ہے. یہ جو اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے اس کی وجہ ان کا عمل اور رد عمل ہے, اس کے اندر جو خباثت ہے اس کی وجہ سے دنیا بدکی ہے. اور دنیا بھاگتی ہے اس بات سے کہ ہیں اگر یہ ہمارے ملک پر قابض ہو گئے, اگر ان کی حکومت قائم ہو گئی تو پھر یہ اسلام نافذ کریں گے, تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ظلم کریں گے. بالکل اس طرح کا ایک ذاتی تجربہ
مجھے 1995 اور 96 میں ہوا کہ وہاں اسلام آباد میں میں جماعتی خدمت میں تھا، تو ایک دن ایک ٹیلی فون کال میں نے وصول کی کہ عام روٹین میں پاکستان میں لوگ فون کرتے ہیں تو اردو یا پنجابی بول رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف کوئی صاحب انگریزی بول رہے تھے. تو انگریزی میری تو خیر بہت ہی اس وقت بھی، اب بھی بہت ماٹھی ہے، اس وقت بھی بہت ماٹھی تھی، اس وقت تو بہت ہی ماٹھی تھی. تو وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا، تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ہے انگریزی میں بات کرنے والا. تو اس نے کہا کہ اس کو کہیں کسی میرے دوست سے میرا نمبر ملا ہے تو وہ ملنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا کہ میرے سے کیوں ملنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ میں ریسرچ اسکالر ہوں اور سویڈن سے آیا ہوں. وہ سویڈن سے گیا تھا اور سویڈش تھا بائی اوریجن. اس نے کہا میں سویڈن سے آیا ہوں اور میں ریسرچ اسکالر ہوں، میں اسلام کے متعلق تحقیق کر رہا ہوں، کچھ ریسرچ کر رہا ہوں. تو مجھے کچھ دوستوں نے یہاں مشورہ دیا ہے، میں بہت سارے مسلم اسکالرز جو ہیں ان سے ملا ہوں، تو مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ میں آپ سے بھی ملوں. تو میرے کچھ دوست تھے جو اس وقت احمدی نہیں تھے، لیکن اسلام آباد میں راولپنڈی میں مختلف جو نیوز پیپرز تھے، خاص طور پر پرنٹ میڈیا جتنا بھی تھا، اس میں میرے بہت سارے دوست تھے جو احمدی نہیں تھے، اور بڑا وہ ان کے ساتھ عزت احترام کا رشتہ تھا. تو ان میں سے کسی نے اس کو ریکمینڈ کر دیا. تو خیر میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو خود طفل مکتب ہوں اور مجھے تو کوئی اتنا بہت زیادہ علم نہیں ہے، لیکن چلو اگر تم نے ملنا ہے اور کسی نے تمہیں اتنا اعتماد دلایا ہے اور میرے اوپر اتنا ٹرسٹ کیا ہے تو آ جاؤ، مل لو آ کے. تو اپائنٹمنٹ بنا کے تو وہ 1-2 دن کے بعد آ گیا میرے پاس. جب وہ ادھر دفتر میں آیا، ان دنوں میں یہ سیکیورٹی کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا تھا، یہ مولویوں نے اتنا ادھم نہیں مچایا ہوا تھا ان دنوں میں. تو جب وہ میرے پاس آیا تو آ کے سلام دعا کرنے کے بعد بیٹھا، تو آتے ہی اس نے اسٹریٹ اوے اس نے ایک سوال کیا. اس نے کہا مجھے سوال میرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو کیا تم اسلامی نظام کو، اسلامی شریعت کو تم ملک میں نافذ کرو گے؟ تو میرے لیے یہ سوال کوئی اتنا مشکل سوال نہیں تھا بطور احمدی، اور کوئی اس میں کوئی ایسی الجھن نہیں تھی. تو میں نے بڑا سیدھا سا سمپل سا جواب دیا. میں نے کہا بالکل کروں گا، یہی تو ہماری جماعت کا مقصد ہے کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم تو اسلام کو نافذ کریں گے. ہم تو ساری دنیا میں اسلام کو نافذ کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں. تو ابھی وہ بیٹھا ہی تھا بیچارہ، تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے بس اللہ حافظ. وہ جو میں باقی مولویوں سے جا کے ملا ہوں اور جو اسکالرز تھے ان سے ملا ہوں، تو وہ بھی اسلام ہی نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو تمہارے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور کوئی سوال پوچھنے کی. تو اس لیے میں نے ایسے وقت ہی برباد کیا آ کے. تو اوکے اللہ حافظ. خیر میں نے اس کی منت سماجت کی. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ایسے کرو، مجھے 3-4 منٹ دو، اور 3-4 منٹ دو، اور اس کے بعد میری پہلے بات سن لو پوری. تو اس کے بعد تم جانا چاہو تو بڑے شوق سے چلے جانا، لیکن میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تم سن لو پہلے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ جن سے آپ ملے ہو پہلے، ان میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے. تو خیر اس کو میں نے پانی شانی دیا. میں نے کہا یہ پانی شانی پیو، ذرا ٹھنڈے ہو. وہ تو جوان آدمی تھا، وہ بیٹھ گیا بیچارہ مجبوراً. اس نے کہا ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. میں نے کہا بات یہ ہے کہ احمدیت نے جو ہمیں حکومت کا تصور دیا ہے قرآن کریم سے لے کر، وہ اس آیت قرآنی میں موجود ہے. فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. یہ 3 سٹیجز ہیں، یہ 3 پرنسپل ہیں جن کے متعلق ہمیں حکم ہے کہ تم ان کے مطابق حکومت جو ہے وہ قائم کرو گے. تو جب میں نے اس کو ایکسپلین کیا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اس کا پہلا جو حصہ ہے اس میں فرمایا کہ تم عدل کرو گے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کروں گا، جو حقوق میں اپنے لیے محفوظ کروں گا، اگر وہی حقوق میں اس ریاست میں آپ کو دوں بطور حکمران، تو مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا اعتراض ہوگا.
تو اسے کہا کہ کسی معقول انسان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ وہی حقوق مجھے دو بطور حکمران کے، اور تو میں خوش ہوں گا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم سب قانون کی نظر میں برابر ہیں، ہمارے حقوق سب کے برابر ہیں، اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اوکے، آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا اگلا قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے بطور حکمران۔ تو میں نے کہا کہ اگر میں اپنے حقوق میں سے کچھ سیکریفائس کر کے آپ کو دے دوں اور آپ سے برابری نہ چاہوں، آپ سے میں اپنے آپ کو نیچا کر لوں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو اب اس کو کچھ سمجھ آنے لگی، تو اس نے کہا کہ کوئی سین پرسن جس کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے ہے، ہوش و حواس میں ہے، وہ اس پر کیسے اعتراض کر سکتا ہے کہ کوئی حکمران جو ہے وہ ایز اے سرونٹ کام کر رہا ہو؟ اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو یہ تعلیم ہے کہ ہم تو خدمت کریں گے اور ہم اپنے حقوق میں سے آپ کو دیں گے، سیکریفائس کریں گے۔ تو وہ ذرا کافی اس میں بشاشت آئی، خوش ہوا۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات ہے کہ احسان جب کوئی انسان کرتا ہے تو احسان کرنے والا اعلیٰ ظرف بھی ہو سکتا ہے، کمینہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو کمینہ احسان کرتا ہے وہ پھر احسان جتاتا ہے، اور جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے وہ احسان جتاتا نہیں ہے، لیکن جب وہ احسان کر رہا ہوتا ہے تو جس پر احسان ہو رہا ہوتا ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کیا کرے گا کل کو۔ میں نے کہا قرآن کریم نے ایک تیسرا درجہ بیان فرمایا ہے، اور وہ بیان فرمایا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، کہ تم اس طرح کا سلوک کرو گے جس طرح کا تم اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرتے ہو۔ اور قرآن کریم کی اس تعلیم کے مطابق قریبی رشتہ داروں میں سب سے بہترین مثال جو ہے وہ ماں اور اس کے بچے کی ہے، کہ جس طرح ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس کے لیے قربانیاں کرتی ہے، وہ سویا ہوا ہوتا ہے، اس سے کسی بدلے کی امید نہیں رکھتی، اس پر کوئی احسان بھی نہیں جتاتی، تو وہ جو ماں کا احسان والا سلوک ہے، اگر وہ بطور حکمران ہم آپ سے کریں تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس پر آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اسے کہا کوئی پاگل ہوگا جو اس پر اعتراض کرے۔ تو میں نے کہا مجھے اس تعلیم پر اپنی سیکولرزم، اپنی کرسچینٹی، وہ کرسچن تھا، میں نے کہا کسی بھی مذہب کی تعلیم میرے سامنے رکھو، مذہب سے ہٹ کر رکھو، اس کو امپروو کر کے مجھے دکھا دو کہ اس سے اوپر کوئی حکمران جو ہے وہ جا کر کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ تقریباً کوئی، میرا اندازہ ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اب چونکہ کافی عرصے کی بات ہے، تو وہ کوئی 2 گھنٹے میرے پاس بیٹھا، اور پھر جو سوال وہ کرتا رہا، میں اپنی بساط کے مطابق اس کو جتنا گائیڈ کر سکتا تھا کیا۔ تو جاتے وقت مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ تصویریں بنانا چاہتا ہوں، پھر میرے ساتھ تصویریں بھی بنائیں، مسجد کی تصویریں بھی بنائیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تعلیم ہے قرآن کریم کی، جو جیتنے والی تعلیم ہے، جو دلوں کو فتح کرنے والی تعلیم ہے، یہ ہارنے والی تعلیم نہیں ہے۔ اس تعلیم کو لے کر اگر مسلمان جو ہیں وہ ساری دنیا میں نکلیں تو پھر ہارنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو شرفاء جن سے میں مخاطب ہوں، غیر احمدی، ان کے پاس مٹیریل ہی نہیں ہے، وہ دنیا کے سامنے پیش کیا کریں گے؟ ترجمے سارے وہ ہیں جو قرآن کریم کے جماعت احمدیہ نے کیے ہیں، اور ان ترجموں کو یہ دھکے دیتے ہیں اور ان ترجموں کو یہ جلاتے پھرتے ہیں، یہ جو ان کے انتہا پسند ہیں۔ تو ان کے لیے حل صرف یہی ہے، چونکہ ان کے پاس اور کچھ پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، تو ان شرفاء سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جماعت احمدیہ کے قرآن کریم کے تراجم ہاتھوں میں لیں اور ان مغربی ملکوں میں پھیلائیں جا کے خود۔ آپ کے پاس مٹیریل نہیں ہے کوئی بھی کہ آپ جا کے تو کسی طرح قرآن کی عظمت جو ہے اس کو قائم کر سکتے ہیں۔ جہاں یہ جو ملا ہیں، یہ تو سوائے بدزبانی کے ان کے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ جب قرآن کریم کے حسن کو پیش کرنا ہو تو جماعت احمدیہ کا مٹیریل ہمیشہ ان کو بھی ملتا ہے۔ ابھی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ وہ گجرانوالہ کی بار ایسوسی ایشن، جس نے وہاں احمدیوں پر پابندی لگائی ہے کہ اگر کسی احمدی نے
وہ بار ایسوسیشن کا ممبر بننا ہو تو وہ بن نہیں سکتا جب تک کہ احمدیت نہ چھوڑے۔ اس بار ایسوسیشن نے وہاں پر بینر لگایا ہوا ہے اور اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو شعر ہے، مشہور شعر ہے، اس کا مصرع لکھ کے لگایا ہوا ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پورا شعر اس طور پر ہے، جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ تو ان کو کہیں اور کچھ ملتا بھی نہیں ہے، بے شمار اور مثالیں ہیں، لیکن یہ تازہ ترین مثال ہے۔ جہاں تک نمائشوں کے اثر کا تعلق ہے، بے شمار احمدی جو ہیں وہ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں جب یہاں مغرب میں بھی وہ نمائش کرتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر ایک تجربہ ہوا، وہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ یہ 1995-96 کی ہی بات ہے کہ اسلام آباد سے ایک بہت بڑے صحافی، اور میں ان کا نام بیچاروں کا نہیں لیتا، ان کے بچوں کے لیے، ان کے لیے تو نہیں، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، ان کے بچوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے کوئی خبیث روح جو ہے وہ پرابلم پیدا کر سکتی ہے۔ تو ان کو میں نے دعوت دی کہ چلیں ہمارے ساتھ، روا آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے پیچھے نیتیں کیا تھیں، لیکن وہ راضی ہو گئے۔ تو جب ہم روا کے لیے نکلے اسلام آباد سے، تو ایک تو وہ بڑے ڈرے ہوئے تھے، وہ کسی کو نہیں بتا رہے تھے کہ میں روا جا رہا ہوں۔ تو رستے میں ایک دو جگہ پر ان کو اس طور پر انٹرسیپٹ بھی کیا گیا، کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بس یہ فیصل آباد تک۔ لیکن سارے سفر کے دوران میں ان کے ساتھ تھا، تو سارے سفر میں وہ جماعت احمدیہ کے متعلق بڑا تنزیہ ان کا انداز تھا۔ اور جب ہم روا گئے تو روا میں جا کے صبح سے شام تک ہی ہم ٹھہرے، شام کو ہم واپس آ گئے۔ تو وہاں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ ہم اس زمانے میں جو جدید پریس کی عمارت تھی روا میں، جو روا کے لوگ ہیں یا جن کو روا احمدیوں کو تو معلوم ہے، وہ دراصل میں جدید پریس کی عمارت تھی، وہاں پر قرآن کریم کی نمائش لگائی گئی ہوئی تھی، جو ترجمے جماعت احمدیہ نے کیے ہیں ان کی نمائش تھی۔ تو میں ان کو وہ نمائش دکھانے کے لیے بھی لے گیا۔ اب وہ شخص ایسا تھا جس کو قرآن کریم سے محبت تھی، اور اس نے اس محبت کے نتیجے میں قرآن کریم کی کچھ خدمت جو ہے وہ بھی کی ہوئی تھی، کچھ لکھا بھی ہوا تھا قرآن کریم کے اوپر، جس پر اس کو بہت ناز تھا۔ اب جب ہم اس قرآن کریم کی نمائش کو دیکھ رہے تھے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس پر اس نمائش کا کیا اثر ہو رہا ہے، اور وہ جو تنزیہ ایک سارا سفر کے دوران میں نے ان کا رویہ جو ہے اس کو برداشت کیا کہ یہ مہمان ہے، تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ اس نمائش کا کیا اثر ہے۔ تو خیر جب نمائش ہم نے دیکھ لی اور اوپر سیڑھیوں پر آئے تو وہاں ایک رجسٹر پڑا ہوا تھا کہ اگر وزٹر جو ہے وہ اپنے تاثرات لکھنا چاہے تو لکھ لے، اور میں نے نہیں ان کو کہا کہ آپ یہ اپنے تاثرات ضرور لکھیں، کیونکہ مجھے تو پتہ تھا یہ طنز کرتا آ رہا ہے اور ہر بات میں طنز ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا لکھے گا، میں کیوں کہوں ان کو کہ آپ لکھیں، عمر میں میرے سے بڑے تھے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے جب وہ رجسٹر پڑا ہوا دیکھا اور اس کے اوپر لکھا تھا کہ مہمانوں کے تاثرات کا رجسٹر، تو انہوں نے خود ہی قلم پکڑا اور قلم پکڑ کے تو وہاں لکھنا شروع کیا، اور انہوں نے لکھا کہ قرآن کریم کی جماعت احمدیہ نے یہ جو خدمت کی ہے ترجمہ قرآن کر کے اتنی زبانوں میں، میری نظر میں یہ اتنی بڑی خدمت ہے کہ اس جماعت کے جنت میں جانے کے لیے یہی کام جو ہے کافی ضمانت ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کے جنت کے سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت تھی، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی اس نمائش کا اتنا عظیم الشان اثر ہے، جو محبت کرنے والے ہیں قرآن کریم سے، اور جو دشمن ہیں وہ بھی جب قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کے اوپر بھی بے شمار اثر ہوتا ہے، اور بہت سارے واقعات احمدی جو ہیں وہ بتاتے ہیں، آئے دن اخبارات میں، ہمارے اخبارات میں بھی چھپتے رہتے ہیں اور رپورٹس میں آتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ طریقے اختیار کریں گے جو جماعت احمدیہ نے اختیار کیے ہیں تو پھر آپ کو اب کے مار تو والا فکرہ نہیں کہنا پڑے گا، اور اگر آپ نے وہی رویہ اختیار کیا جو آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر آپ بھی اور آپ کی نسلیں بھی وہ اب کے مار والا جو رویہ ہے نا، وہ ورد جو ہے وہ آپ کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور عقل دے، اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس معاملے میں خدمت کی توفیق دے اور اس کو قبول فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔